اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے سزاوار ہے جس نے ہمیں انسان اور اشرف بنا کر پیارے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اور امتی بنا کر پیدا فرمایا۔ لاکھوں درود کروڑوں خربوں صلاۃ و سلام اس نبی مکرم رسول محتشم سید عالم رحمت العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدس پر، جن کو رب ذوالجلال سید المرسلین خاتم النبیین ہم گناہ گاروں کا شافی روز جزا ساقی کوثر بنا کر پیدا فرمایا۔ معزز سامعین کرام، الحمدللہ آج رجب المرجب کی 6 تاریخ ہے۔ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا عرس سراپائے قدس بھی ہے۔ عزیزان گرامی، ہم کو رجب کی عظمت بھی سماعت کرنا ہے اور ایک اللہ کے ولی اللہ کی عظمت بھی سماعت کرنا ہے۔ میں جزوی طور پر رجب المرجب سے متعلق ایک حدیث شریف آپ کے گوشے گزار کرتے ہوئے اللہ کے ولی اللہ کی عظمت و شان آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، رجب المرجب کا جو ماہ مبارک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ سال کے 12 مہینے ہیں جن میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 ایک ساتھ آتے ہیں اور یہ رجب المرجب کا مہینہ بھی حرمت والا ہے۔ اس ماہ مبارک کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، الرجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، اندازہ کرو اللہ کا جب مہینہ آ گیا تو اللہ کے بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی عبادت میں زیادہ کثرت کر دینا چاہیے۔ آقا علیہ السلام رحمت للعالمین اور حبیب کردگار ہونے کے باوجود ماہ رجب المرجب آتا تو کثرت سے نفل روزے رہتے اور اللہ سے دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمارے رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہم کو ماہ رمضان میں پہنچا دے۔ تو گویا رجب آ گیا تو ماہ رمضان کو دستک دے دیا، بیچ میں صرف ایک مہینہ باقی ہے۔ عزیزان گرامی، اسی رجب المرجب کی 6 تاریخ کو، جیسے آج 6 تاریخ ہے، عرس غریب نواز بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ راجستھان کی سرزمین اجمیر میں منایا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہم کو یہ جاننا چاہیے کہ اللہ کے ولی غریب نواز ہے کون؟ غریب نواز آل رسول ہے، امام حسین کے شہزادے ہیں۔ غریب نواز کا نسب 11ویں پشت پہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے اور 12ویں پشت پہ مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ غریب نواز گویا حضرت مولا کائنات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسلاً بیٹے ہیں اور آپ نجیب الطرفین سادات ہیں۔ آپ کے والدہ بھی سید تھے اور آپ کے والد بزرگوار بھی سید تھے۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14 شعبان المعظم 533 یا 36 ہجری کو سجستان یعنی ایران کے ایک شہر سجستان کے اندر آپ پیدا ہوئے۔ غریب نواز فرماتے ہیں، میں بچپن میں ابتدائی تعلیم والد ماجدہ اور والد بزرگوار سے حاصل فرمایا۔ آپ کے والد ماجدہ فرماتی ہے، غریب نواز جب میرے بطن میں آئے 4 مہینے مکمل ہوئے تو میں آدھی رات سے صبح تک میرے بطن سے کلمہ طیبہ کی آواز سنا کرتی تھی، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آوازیں آتی۔ جب فجر کا وقت ختم ہو جاتا تو آواز بھی ختم ہو جاتی۔ یہ کون آواز لگاتے، کون پڑھتے؟ غریب نواز، کیونکہ غریب نواز مادرزاد ولی بن کے دنیا میں جلوگر ہوئے۔ غریب نواز فرماتے ہیں، ابتدائی تعلیم کے بعد جب میں 16-15 سال کا ہوا تو میرے والد بزرگوار کا سایہ مجھ سے اٹھا لیا گیا۔ آپ کے والد بزرگوار حضرت سیدنا غیاث الدین قبلہ رحمت اللہ علیہ یہ پائے کے بہت بڑے ولی اور شیخ طریق رہ چکے تھے۔ غریب نواز فرماتے ہیں، میرے حصے میں ایک پنچکی اور باغ آیا، میری والد ماجدہ ترکہ میرے حوالے فرما دیے اور ارشاد فرمائے، بیٹے یہ والد کا ترکہ ہے، ایک بھائی کو ایک حصہ گیا اور آپ کے لیے ایک حصہ ہے۔ غریب نواز المختصر یہ اپنے بچپن کا واقعہ بیان فرماتے ہیں، میں 15 سال کی عمر میں تھا، باغ کی نگہداشت کر رہا تھا، باغ کو پانی دے رہا تھا، باغبانی کر رہا تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ باغ کی باغبانی کرتے ہوئے میرے دل میں خیال آتا تھا، یہ دنیا کیا ہے؟ فانی ہے، یہ دنیا ایک دن چھوٹ جانی ہے۔ جیسے میرے والد دنیا سے چلے گئے، وہ آگے اور میں پیچھے بھی جانا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اتنے میں دستک کی آواز آئی۔ غریب نواز دروازہ کھولے، کیا دیکھتے کہ اللہ کے ولی جلوگر ہے، وہ اندر تشریف لائے، ان کی میزبانی فرمائے۔ غریب نواز ان کی میزبانی کو دیکھ کر وہ حضرت ابراہیم قندودی رحمت اللہ علیہ جو اللہ کے اذن حکم سے آئے تھے، اپنے بستے میں سے کھلی کا ٹکڑا، روٹی کا ٹکڑا نکالے اور غریب نواز کو چبا کے حوالے فرما دیے۔ جیسے وہ کھائے، غریب نواز فرماتے، پہلے دل کی دنیا بدلی ہوئی تھی، پہلے دنیا سے میرے کو کوئی لگو نہیں تھا۔ جیسے وہ کھلی کا ٹکڑا میرے حلق سے نیچے اترا، ایسے لگ رہا تھا کہ نور اتر رہا ہے، اور وہ اترنے کے بعد ولی اللہ چلے گئے
اور اب میرے کو اللہ کی طرف لو لگ گئی اور میں اللہ کا عارف باللہ بننے کی خواہش مجھے پیدا ہو گئی۔ حضرت غریب نواز سجستان کے عمرا کو بلا کر باغ اور پنچکی فروخت کر دیتے ہیں اور غریبوں کو بلا کے سارا مال خیرات کر دیتے ہیں، اسی لیے ان کو غریب نواز کہتے ہیں۔ عزیزو، جس کے بعد مال لیتا ہے وہ مال میں سے 1/4 حصہ یا مال میں سے ثلث حصہ یا مال میں سے کچھ حصہ نکالتا ہے تو اس کو بھی سخی کہتے ہیں، وہ بھی اللہ کا محبوب اور مقرب ہو جاتا ہے۔ لیکن غریب نواز سارے کا سارا ترکہ جو ماں باپ سے ملا تھا وہ اللہ کی راہ میں غربا میں خیرات کر دیے۔ آپ کا لقب جب سے غریب نواز پڑ گیا، غریب نواز سے لوگ کہنے لگے غریب نواز، اے معین الدین حسن، آپ کو زندگی بہت گزارنا ہے، سارا مال خیرات کر دیے، کل کے لیے کچھ نہیں رکھے۔ غریب نواز اپنے چاہنے والوں کو عقیدہ دے کے ارشاد فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندو، کیا روزی دینے والا میرا ترکہ تھا یا میرا رب تھا؟ میرا رب روزی دینے والا ہے، لہذا میں ترکہ اور مال کی طرف توجہ نہیں دیتا، روزانہ میرا رب مجھے روزی عطا فرمائے گا۔ وعیدان گرامی، توکل کی اعلیٰ منزل پہ غریب نواز اس کے بعد اپنا شہر سجستان چھوڑ دیتے ہیں سنجر کو اور بخارا اور سمرقند کی طرف جاتے ہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، اتنے بڑے سفر کی طرف آپ جا رہے ہیں پیدل بڑھانا، کیا مقصد سے جا رہے ہیں؟ آپ فرماتے میں دین سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، مجھے معلوم ہوا سمرقند میں بڑے بڑے اکابر علماء ہے، میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ غریب نواز سمرقند میں حضرت شرف الدین قبلہ رحمہ سے علم حاصل فرمائے اور بخارا میں حضرت حسام الدین قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اس دور کے بہت بڑے عالم جلیل تھے، ان سے اکتساب فیوض علوم نبوت حاصل فرمائے۔ سارے علوم حاصل کرنے کے بعد غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ لوگوں سے پوچھتے بغداد میں آ کر، میں ولی اللہ سے ملنا چاہتا